السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فاطمہ، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے اور آپ سب کی دعاؤں سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے سننے والے، جاننے والے اور دیکھنے والے سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی نیک اور جائز حاجات کو قبول فرمائے، ہماری وہ تمام عبادتیں اور روزے اور نمازیں ہماری قبول فرمائے، اور ہمارے لیے ہم نے جتنی ہم سے عبادت ہو سکی، جتنی ہم نے کوشش کی اپنی، اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان جیسی نعمت عطا فرمائی تھی اور ہم نے پوری کوشش کی۔ میں جانتی ہوں کہ ہم سب مسلمان اس اہمیت کو جانتے ہیں کہ رمضان المبارک بہت ہی برکتوں اور فضیلتوں والا مہینہ ہوتا ہے، اور ہر ایک کی یہ خواہش اور کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادات کر سکے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی وہ تمام عبادتیں قبول فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمارے روزے قبول فرمائے۔ اور آپ بھی یہی دعا کیا کریں، اور میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ رمضان مبارک ہمارے لیے آخری رمضان مبارک نہ ہو اور ہمیں اگلا رمضان بھی نصیب ہو، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگلا رمضان سے پہلے اس دنیا سے رخصت کرا دینا ہے تو ہم سب کے لیے، میں آپ سب کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں فضل پا رہے ہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کی یہ میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری اس محنت اور کاوش کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں، اور سبسکرائب تو لازمی کیا کریں، کیونکہ آپ سب کے لیے، آپ سب کی بہتری کے لیے ہم یہ ویڈیو بنائی جاتی ہیں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ رہیں، اپنے دین کی حفاظت میں لگے رہیں، اپنی آخرت اور دنیا دونوں کو سنواریں۔ اللہ تعالیٰ میری بھی اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ سب کو یہ ہمت اور طاقت دے کہ آپ ان سب جو ویڈیوز آپ کے لیے بنائی جاتی ہیں، جو وظائف آپ کے لیے لائے جاتے ہیں، وظائف تو ایک بہانہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونے کا، نہیں تو اللہ تعالیٰ کی تو پوری کی پوری کتاب جو قرآن پاک کی صورت میں موجود ہے وہ ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا سبب ہے۔ اور ہم یہ جو چھوٹے چھوٹے وظائف ہوتے ہیں، جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جن کو ہم بآسانی پڑھ بھی سکتے ہیں، تو یہ تو ایک بہانہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ملنے ملانے کا، اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کا۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی مجرب ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے، ہم جیسے نکمے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زبردست ویڈیو ہے کہ ہم لوگ اپنے بہت ہی سارا دن ہم اپنا بزی اس میں روٹین میں گزار دیتے ہیں اور ہمارے لیے کوئی ٹائم نہیں بچتا کہ ہم پراپر قرآن پاک کی تلاوت کر سکیں۔ تو یہ ویڈیو اسپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جو باقاعدہ قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے، وہ چھوٹے چھوٹے پورشن بنا لیں۔ تو میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ ہر نماز کے بعد ہم کون کون سی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے کہ بعد نماز فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے سے دن بھر کے کام آسان اور ہماری حاجات بھی پوری ہوتی ہیں۔ سورہ یاسین ہمارے قرآن پاک کا دل ہے، اس لیے جب ہم صبح کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو ہم سورہ یاسین کو اسی وقت پڑھ لیں، اور اس کے ساتھ آپ نے اگر قرآن پاک کی کوئی سپارہ بھی آپ نے شروع کیا ہوا ہے وہ بھی پڑھا کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سورہ یاسین بھی لازمی پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس سے آپ کے تمام کام آسانی سے ہو جاتے ہیں، پورا دن آپ کا حشاش بشاش گزرتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ فتح، یعنی کہ بعد نماز ظہر، آپ نے ظہر کی نماز کے بعد آپ سورہ فتح پڑھنے سے دشمنوں اور حاسدوں کے شر سے محفوظ رہتے ہیں، یعنی کہ سورۃ فتح۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہوتی ہیں جن کو پڑھنے میں کم از کم 5 منٹ یا 10 منٹ لگتے ہیں۔ اگر ہم اپنے لیے اپنی ذات کے لیے بھی ٹائم نکالنا چاہیے، اور اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ تو نہ ہم سورۃ فتح بھی پڑھیں اور بعد نماز ظہر کے بعد۔
تو یہ اپنے یہ جو صورتیں ہیں وہ پورشن میں آپ ڈیوائڈ میں نے کر دی ہیں کہ آپ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھ لیا کریں اور ظہر کی نماز کے بعد سورۃ فتح پڑھ لیا کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس آپ کا دل کر رہا ہے، وہ کرنا چاہیے، ٹائم نکالنا چاہیے اپنے لیے۔ تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ایک پاؤ یا ایک چوتھائی آپ قرآن پاک کا بھی پڑھ لیا کریں، تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی۔ اسی طرح آپ کوشش کیا کریں کہ سال میں ایک مرتبہ قرآن پاک تو آپ کا 1 یا 2 مرتبہ قرآن پاک کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ قرآن پاک کا کوئی پورشن اس طرح ڈیوائڈ کر لیتے ہیں تو اس طرح آپ کی تلاوت بھی ڈیلی بیسس پہ ہو جایا کرے گی، بلکہ آپ 5 ٹائم قرآن پاک کی زیارت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب عصر کی نماز کے بعد، کیونکہ ہم دیکھیں آپ کے اوپر برڈن نہیں ہے، آپ فجر کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد آپ نے سورہ فتح پڑھ لی، پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے دوسرے کام بھی نپٹا سکتے ہیں۔ تو آپ پھر جب نماز عصر کا ٹائم ہوتا ہے، آپ نماز عصر ادا کرنے کے بعد سورہ نبا پڑھا کریں، اس سے ہمارے گناہوں کی تلافی ہو جاتی ہے۔ اگر دن بھر میں ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جانے انجانے میں ہمارے سے کسی کی حق تلفی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا کام سر انجام ہو جاتا ہے جو ہمارے لیے ہماری آخرت میں ہمارے لیے رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، دنیا میں رسوائی کا سبب بن سکتا ہے، تو کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد سورہ نبا پڑھا کریں، تاکہ ہمارے گناہوں کی جو ڈیلی بیسس پہ بھی ہمیں جانتے نہ جانتے ہوئے جو ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کی تلافی ہو جائے۔ اس کے ساتھ آپ نے نماز مغرب کے بعد، اب دیکھیں نماز عصر نماز مغرب کے بعد کم از کم 1 گھنٹہ تو آپ مل ہی جاتا ہے، تو آپ نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی بہت فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سورہ واقعہ کو خود بھی یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں۔ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک پڑھنے سے عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔